کرسٹین سروش کے یہ بھانجے ہیں جن کو لاہور میں نہیں دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس خوبصورتی سے خداوند کی پرستش کرتے تھے، اور وہی خداوند نے فضل جو ہے جارج کو بخشا ہے۔ یہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہیں اور ہمیشہ پرستش میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خداوند ان کو برکت دے، یقیناً آپ خداوند کی پرستش سے محظوظ ہوں گے۔ مسیحا چمن میں بہار بن کے مسیحا چمن میں بھلے پھول جو مرجھایا مسکرا مسیحا چمن میں ارے پھول جو مرجھایا مسکرا مسیحا چمن میں خزاں میں پھر سے کھلی بہار کی کلیاں خزاں میں خداوند کی پرستش کریں گے تاکہ سنتے بخشا تاکہ تیرے چرنوں میں آ سکے، اور ساری پرستش میں اے خداوند نے تمہارا شامل حال رہا، اور اے خداوند ہم نے دل کھول کر تیری پرستش کی۔ اے خداوند اس وقت خاص طور پر درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند جو کلام ہم سننے کو جا رہے ہیں اس کو اے خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولنا، اور اے خداوند ہم تیرے کلام کو سمجھیں، اور اے خداوند جو ایک ایک لفظ ہمارے سامنے اے خداوند بیان کیا جائے، ہم اے خداوند اس کو دل کی گہرائیوں سے اے خداوند قبول کریں، اور اے خداوند اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کرنے والے بنے۔ جتنے اے خداوند یہاں پر موجود ہیں ہر ایک کے لیے کثرت کی برکت کی درخواست کرتے ہیں، اور درخواست کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے کلام کی سمجھ بخشے گا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح کے زندہ اور جلائے نام میں، آمین۔ پڑھیے گا اور دیکھیے گا، یہ کلام کا حصہ مقدس یوحنا رسول نے جو یسوع مسیح کا پیارا، اور اس کو محبوب پیارا کہا گیا ہے، جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، وہ یسوع سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ جس طرح اس نے یسوع کو کھول کر بیان کیا ہے، اس کی ذات الہی کو بیان کیا ہے، باقی تین اناجیل اس کو ویسے بیان نہیں کرتی۔ وہ یسوع مسیح کو خدا کا ازلی کلمہ پیش کرتا ہے،
وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا، اور اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، پڑھیے گا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے یعنی یوحنا نے اور اس دور کے لوگوں نے اس کا ایسا جلال دیکھا، یعنی یہ ڈیفرنٹ جلال ہے، مختلف ہے، ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیٹا باپ کو پسند ہے، جیسا جلال باپ کا ہے ویسا ہی جلال بیٹے کا ہے۔ کبھی کبھار فزیکلی ہم رشتہ داروں میں، عزیزوں میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ شکل و صورت یا کسی عادت سے اپنے باپ کی طرح ہو تو ہم کہتے ہیں پیو دے گیا ہے۔ یہ اچھی عادت بھی ہو سکتی ہے یا بری بھی ہو سکتی ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع اپنے باپ پر گیا ہے، ہیلیلویا۔ وہ مجسم جب ہو کر آتا ہے تو ہو بہو اس کا وہی جلال ہے جو باپ کا ہے۔ یہاں پہ مجسم کے لیے جو لفظ انگلش میں یا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ لفظ ہے انکارنیشن، جس کا مطلب ہے، غور سے سنیے گا، کہ انکارنیشن کا مطلب ہے کسی دیوتا کا، بھگوان کا، یا جس خدا پر ایمان ہم رکھتے ہیں اس خدا کا جسم لے کر زمین پر آ جانا۔ سمپلی میننگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ ہندی لوگ اس کو اوتار بھی کہتے ہیں، روپ۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا روح ہے، ایسے ہی ہے۔ اب چونکہ جسم والوں سے بات کرنے کے لیے، جسم والوں کے درمیان رہنے کے لیے وہ روح کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس کو ایک باڈی کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس خدا نے جو آسمانوں میں جلال رکھتا تھا وہ جلال ایک باڈی میں، ٹھیک ہے، کنورٹ ہو کے۔ اور میں رات کو ایک بک پڑھ رہا تھا کہ یسوع کی ذات کو نا، اگر کوئی چیز ہو، کوئی برتن ہو، جیسے ہم اس میں کوئی چیز انڈیل دیتے ہیں، یسوع کی ذات کو ہماری انسانی باڈی میں انڈیل دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی ذات جو کہیں سما نہیں سکتی، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک انسان میں آ کر موجود ہو گیا، مجسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انسان کا خدا کا آمنا سامنا، انکاؤنٹر بٹوین مین اینڈ گاڈ، خدا اور انسان کے درمیان میں آمنا سامنا ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا ہے، جو شاید کبھی کبھار ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی، کبھی دھند میں، کبھی بادل میں، کبھی روشنی میں، کبھی خیمہ اجتماع میں، کبھی خواب میں، کبھی خیال میں۔ اب وہ خدا پورا کامل بن کے مجسمہ لے کر، انسان بن کر سامنے آ کر انسان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے بلیسنگ کرسمس کی، یہ ہے خاص پیغام۔ اگلی بات ہے جی، سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، یعنی یہ وہ غائب ہونے والی شخصیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے کو آیا گیا، نہیں، وہ پراپرلی جب پیدا ہوا تو ایک انسان کی طرح پورے 33 برس وہ زمین پر رہا، کھاتا پیتا۔ اس کے کھانے کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اس کے سونے کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے رونے کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ایک کامل بشر بن کے اس دنیا میں زندگی گزارتا رہا، ہمارے درمیان رہا۔ اور جو شخص آپ کے درمیان میں رہتا ہے نا، آپ اس کو بخوبی جان لیتے ہیں۔ یوحنا اس لیے کہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہتا کیونکہ اس نے اس کو جان لیا تھا، وہ اس کے قریب رہتا تھا، کسی لحاظ سے وہ اس کا کزن تھا یسوع کا، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اور یوحنا شاگرد بھی۔ تو وہ زیادہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے وہ زیادہ طے کی باتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ ہمارے درمیان رہا، اور اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ ایسا کوئی فرشتہ، کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کو ایسے بس جھلکی سی دیکھی ہو یا پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، ایگزیکٹلی وہ کہتا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اپنے خدا کو اس نے دیکھ لیا، اپنے خالق کو جو مجسم ہو کر آیا، وہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اگر عام زبان میں دیکھا جائے، کسی مخلوق کو اپنے خالق کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمارا خدا اپنا دیدار کراتا ہے، چہرہ کراتا ہے، ہڈن پرسنالٹی نہیں ہے، ظاہر ہونے والا خدا ہے۔ ہم نے سیکھا تھا نشان سے ظاہر ہونے والا خدا ہے،
اس کا نشان یہ ہے کہ وہ مجسم ہو کر یسوع بن کر باڈی لے کر زمین پر آ گیا ہے، ہمارے درمیان رہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے اس کو دیکھا بلکہ غور سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف غور سے دیکھا بلکہ اس کو چھو کر دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح آج رواج ہے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ملتے ہیں، تو کبھی جب وہ ملتے ہوں گے آپس میں تو یوحنا بھی ایسے یسوع مسیح کو ایسے ملتا حق کرتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو چھو کر دیکھا ہے۔ اور ایک واقعہ میں تو اس نے یسوع کا سینے پر اپنا سر رکھ کے اس کی دھڑکنوں کو سن کے دیکھا ہے اور اس کو کہا ہے۔ یہ اتنا قریب شخص بتاتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا۔ آخری بات ہے، ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے، وہ جلال جو آسمان پر ہے، اور جلال جو ہے وہ خدا کا جو جلال ہے اس سے آسمان بھرا پڑا ہے۔ فرشتگان، کروبی، مخلوقات، جاندار، 24 بزرگ ہر وقت خدا کے جلال کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ زمین چونکہ گناہ کے باعث لعنتی تھی، اس لیے اس طور پر خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اخیر زمانہ میں لکھا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، لکھتا ہے کہ پہلے خدا نے اگلے زمانہ میں باپ دادا سے طرح بطرح کلام کیا اور حصہ بہ حصہ، لیکن اخیر زمانہ میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ ایک بیٹا ہی ایسی شخصیت ہے، یسوع مسیح ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو باپ کو پورا پیش کرتا ہے۔ نبی ادھورا پیش کرتا ہے، نبی کنفیوز ہو سکتا ہے، نبی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے ویسا ہی جلال کرتا ہے جیسا باپ کا جلال ہے۔ آخری بات، جب وہ مجسم ہو کر آتا ہے تو کوئی مائنر سی کوئی ایسی قدرت لے کر اپنے اندر نہیں آتا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، دیکھیے گا میری طرف، اس باڈی میں یعنی جو یسوع کی باڈی تھی اس کے اندر وہ پورا خدا جو کائنات کا مالک ہے، جو یہوہ خدا ہے، وہ لیے پھرتا تھا۔ بات کو سمجھے؟ میری جیب میں کسی MLA کا کارڈ ہونا تو میں کہوں گا بہن یہاں میری کسی بڑے شخص کے ساتھ بات کرتا ہو، یا میری جیب میں کوئی 2 لاکھ روپیہ ہو تو شاید میری چال چینج ہو جائے۔ یسوع اپنے اندر پورا خدا، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہوہ الوہیم خدا اپنے اندر لیے کرتا تھا۔ جو زندہ کلام ہے، جو پورے 1 سال سے ہم خدا کے زندہ آواز کو سنتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ زوردار تعلیم سے خدا کے نام کو سلام کریں۔ خدا کا شکر ہے، وہ اس سے بڑھ کر عزت کے لائق خدا ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہو کر خود جسم لے کر ہمارے درمیان آ گیا۔ اس کی شکر گزاری کریں گے، خدا کے نام کو جلال دیں گے، اور میں الزبتھ سے کہوں گی کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ اور اس سے پہلے ہم ایک اور زوردار تالی بجائیں گے اپنی بہن کے لیے، خدا نے شفا دی ہے، تندرست دی ہے، اور بہت تھوڑے عرصہ میں رہ کر وہ آج پھر ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً خدا اپنے لوگوں کو نئے بالوں پر سے اڑاتا ہے، عقابوں کا سا زور دیتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح سے خدا ان کی خدمت کریں گی جیسے وہ اتنے برسوں سے خدا کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں۔ یہ خداوند ہے جو ہمیں زور اور قوت دیتا ہے، جو اس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، وہی قوت ان کے اندر ہے جو یسوع کے اندر ہے، اور یسوع نے خود کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، اور آج وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔